ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سرور اسرا کے لیے پریشان ہو کر اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بہن اسرا کی دماغی حالت کو درست کروا سکے۔ سائیکیٹرسٹ جب ملتی ہے اسرا سے تو وہ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے بات ہونے کے بعد سائیکیٹرسٹ علیزے اور سروت جہاں سے بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سروت جہاں اور علیزے سے کہ جتنی بات میں نے آپ کی بیٹی سے کی ہے ان باتوں سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک انتہائی اب نارمل شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتا دوں کہ آپ کی بیٹی اسرا اگر اسی طرح سے اس اب نارمل شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی بیٹی پوری طرح سے پاگل ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ اس شخص نے آپ کی بیٹی کو پہلے سے ہی آدھا پاگل کر دیا ہے۔ اسرا اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے کہ اس نے اپنا کانفیڈنس لیول کھو دیا ہے۔ وہ اپنے آپ پر ہی بلیم کرتی رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس طرح سے ہو گیا، یا پھر اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس حد تک بری ہوں کہ میں اپنے شوہر کو شاباشی دوں گی کہ وہ مجھے برداشت کر رہا ہے۔ سروت جہاں جب یہ باتیں سنتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنی بیٹی اسرا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ممتا بھرے طریقے سے بڑے ہی پیار سے اپنی بیٹی کو سینے لگا کر اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسرا تم آخرکار اس حد تک احساس کمتری کا شکار کس طرح سے ہو گئی ہو۔ اسرا اپنی ماں سروت جہاں سے کہتی ہے کہ ہے ہی کیا میرے پاس، نہ تو مجھے بناؤ سنگار کرنا آتا ہے، نہ ہی میرے پاس حسن ہے اور نہ ہی میرے پاس عقل ہے۔ شاباش ہے میرے شوہر سلطان کو کہ وہ مجھ جیسی عورت کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسرا خاموشی سے لیٹ جاتی ہے اور سونے کی تیاری کرتی ہے۔ سروت جہاں اپنی بیٹی اسرا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہیں پر دوسری طرف سلطان جو کہ چال چل رہا ہے کہ اسرا کو پھر سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے، کہتا ہے اپنی ماں سے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ پر جب وہ حملہ آور ہوں اپنی بات کے ذریعے تو آپ ان پر ہی الٹا دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہمیں جو بھی امیدیں اسرا کے ساتھ ہیں وہ ہماری ان تمام تر امیدوں کو پورا نہیں کر پا رہی۔ سروت جہاں خاموشی سے بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر آتی ہے علیزے اور کہتی ہے سروت جہاں علیزے سے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرا کو ہم لوگ اپنے پاس رکھیں تو اسرا اور سلطان کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں۔ علیزے کو اپنی ساس سروت جہاں کی یہ بات سن کر اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے ہماری اسرا کی پوری زندگی بگاڑ کر رکھ دی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں ان کے رشتے میں بگاڑ نہ آ جائے۔ حیرت ہے مجھے آپ کی اس بات پر۔ کہتی ہے علیزے کہ ہم لوگوں نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری اسرا جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس بات پر سروت جہاں علیزے سے کہتی ہے کہ ہم لوگوں کا تو ہے کہ ہم لوگ اسرا کو سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے ٹھیک کریں، لیکن اسرا کے سسرال والوں کا ماننا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے سسرال والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی بجائے اسرا کو کسی گائنیکولوجسٹ کو دکھانا چاہیے، ہمیں کسی گائنیکولوجسٹ سے کنسرن کرنا چاہیے۔ علیزے کو مزید آتا ہے غصہ اور وہ کہتی ہے کہ اسرا کے سسرال والے کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، پہلے سے ہی ہماری بچی کو پاگل کر کے بھیج دیا اور اب وہ لوگ یہ توقع بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس حالت میں یہ اچیو کرے گی۔ اس بات پر علیزے اس حد تک غصہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساس سروت جہاں سے کہتی ہے کہ اب آپ کو ہی سوچنا چاہیے اپنی بیٹی کو لے کر۔ آپ نے اگر اب اسرا کے متعلق کچھ اچھا نہ سوچا تو آپ ساری زندگی کے لیے پچھتاوا مول لیں گی۔ تو کیا کرے گی سروت جہاں اب؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شدت۔